مال گاڑی جب گنگا نگر کے ریلوے اسٹیشن میں داخل ہوئی تو ڈرائیور اور اس کے باقی دونوں ساتھیوں کو یوں لگا جیسے وہ میدان جنگ میں پہنچ گئے ہوں۔ فوج نے گھیرا ڈال رکھا ہے، اس نے اپنے ساتھیوں سے کپ کپاتی آواز میں کہا۔ ابے وہ کوئی معمولی ڈاکو نہیں تھا، فوج نہیں تو اور یہاں شہر کی طوائفیں آتی ہیں اس کے استقبال کے لیے۔ سالے زبان بند رکھنا ورنہ یہ مار مار کر حلیہ بگاڑ دیں گے، گارڈ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے تم چپ رہو۔ ڈرائیور اتنی فوج دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ ٹرین کی بریک اس نے بڑی گھبراہٹ ہی میں کھینچی تھی اور وہ معمول سے قدرے پہلے ہی رک گئی تھی۔ ٹرین کے آہستہ ہوتے ہی اس نے دیکھا کئی فوجی ڈبوں سے لٹک گئے تھے۔ ٹرین رکتے ہی انہوں نے ان تینوں کی طرف رائفلیں تان لیں۔ تینوں گھبرا گئے۔ نیچے اترو، ایک فوجی آفیسر نے انہیں حکم دیا۔ تینوں نیچے آ گئے۔ تمہارے ساتھ اور کوئی ہے؟ اس فوجی آفیسر نے بڑی سختی سے پوچھا۔ نہیں مہاراج، ہمارے ساتھ اور کون ہوتا؟ انجن مین نے جو قدرے ہوشیار دکھائی دیتا تھا جواب دیا۔ ہاں، اس کی طرف دیکھ کر اس فوجی آفیسر نے بڑی عجیب سے لہجے میں کہا، تو تمہارے ساتھ اور کوئی نہیں تھا؟ نہیں مائی باپ مہاراج، ہم ہمیشہ تینوں ہی ہوتے ہیں۔ اگر ریلوے اسٹاف کا کوئی آدمی سوار ہو تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہی آتا ہے۔ باقی بوگیاں سب لاک ہیں، ان میں مال ہوتا ہے یا پھر پیٹرول، انہیں پیچھے سے سیل کر دیا جاتا ہے۔ اس نے اپنی چرب زبانی کا مظاہرہ کیا۔ اسے میرے پاس لاؤ۔ فوجی آفیسر نے اچانک اپنے جوانوں کو حکم دیا اور خود دوسری طرف منہ کر کے چل دیا۔ اس نے بڑا زبردست نفسیاتی حربہ آزمایا تھا۔ 3-4 فوجیوں نے اسے گھیرے میں لے کر ایک طرف چلنے کا حکم دیا، باقی دونوں کو بھی وہ الگ الگ لے جا رہے تھے۔ ان کے چہرے زرد ہو رہے تھے، خوف کے مارے ان کی حالت پتلی تھی کہ کاٹو تو بدن میں خون ہی نہیں۔ انجن مین کی حالت کچھ زیادہ ہی غیر ہونے لگی تھی۔ اسے جب فوجی آفیسر کے سامنے پیش کیا گیا تو فوجی آفیسر نے اپنے جوانوں کی طرف دیکھتے ہوئے سختی سے کہا، اسے فوراً لے جا کر گولی مار دو۔ لیکن کیوں مہاراج، میرا کیا گناہ ہے؟ انجن مین کی جان ہی نکل گئی تھی۔ تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ تم نے پہلے ایک پاکستانی جاسوس کو پناہ دی اور اب جھوٹ بول رہے ہو۔ اچھا تمہیں بتاؤ کہ تمہیں اس کے لیے کون سی سزا دی جائے؟ فوجی آفیسر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو انجن مین کو یوں لگا جیسے اس کی آنکھوں سے برقی لہریں خارج ہو کر انجن مین کے جسم کو چھیدنے لگی ہوں۔ لیکن وہ تو رانا شمشیر سنگھ تھا، ڈاکو رانا شمشیر سنگھ، بے ساختہ انجن مین کے منہ سے نکلا۔ اس کے ساتھ ہی اس پر گھونسوں، تھپڑوں اور لاتوں کی بارش شروع ہو گئی۔ دوسری طرف اس کے باقی دونوں ساتھیوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا تھا۔ ان تینوں کو الگ الگ کر کے اس خصوصی آپریشن میں موجود را کے افسران نے چند منٹ کے اندر اندر ہی ساری باتیں اگلوا لی تھیں۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ تینوں بیچارے اپنی سادہ لوہی میں مار کھا گئے ہیں۔ کیپٹن جمشید نے انہیں بھی دھوکے میں رکھا تھا اور اصلی شناخت کے ساتھ فرار نہیں ہوا تھا۔ کرنل واڈیا ہیلی کاپٹر کے ذریعے یہاں پہنچا تو تینوں کو باری باری اس کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ کرنل واڈیا نے بھی تینوں سے الگ الگ سوالات کیے تھے اور انہیں بے گناہ پایا تھا۔ اسے یہ بھی یقین تھا کہ کم از کم انہوں نے اب تک کوئی بات نہیں چھپائی، کیونکہ وہ تینوں بھی اس بات سے بہت پریشان تھے اور ندامت محسوس کر رہے تھے کہ رانا شمشیر سنگھ بن کر انہیں ڈاج کرنے والا ایک خطرناک پاکستانی جاسوس تھا جسے فوج تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ کرنل واڈیا اس وقت را کے مقامی افسران کے ساتھ ہنگامی میٹنگ کر رہا تھا۔ اسمارٹ، ویری اسمارٹ، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ نو ڈاؤٹ سر، اس کے ایک ماتحت نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ حیرت کی بات ہے کہ سرحد سے یہاں تک اس نے کسی بھی جگہ اپنی اصلیت ظاہر نہیں ہونے دی اور اب تک کامیابی سے اپنا کھیل کھیل رہا ہے۔ کرنل واڈیا نے کفِ افسوس ملتے ہوئے کہا، یہ بہت خطرناک لوگ ہیں سر، وقت آنے پر کچھوے کی طرح پھیلنے لگتے ہیں۔ ایک اور ماتحت نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ ویل جینٹل مین، ہمارے لیے بہت شرم کی بات ہوگی اگر وہ اس طرح ڈاج دے کر سرحد پار کر گیا۔ اس نے سارا کیمپ ملیا میٹ کر کے رکھ دیا ہے، وہاں کوئی شے سلامت نہیں رہی۔ اس کی لگائی ہوئی آگ نے جنگل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ برسوں کی محنت سے ہم نے جو سیف ہاؤس بنایا تھا اور جسے اتنے شاندار طریقے سے کیموفلاج کیا تھا، اسے جلا کر راکھ کر دیا گیا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اس علاقے میں موجود کوئی فائر بریگیڈ اس پر قابو پائے گا۔ او مائی گاڈ، سارا کیمپ جل کر راکھ ہو رہا ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ غصے سے اس نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہا، سر ہم اسے نہیں چھوڑیں گے سر، اب وہ اور نہیں بھاگ سکتا۔ ایک نوجوان لیفٹیننٹ نے گرم جوشی دکھائی۔ کرنل واڈیا نے اس کی طرف دیکھ کر خندہ پیشانی سے مسکراہٹ اچھال دی۔ ویل جینٹل مین، اس وقت صبح کے 5 بج رہے ہیں، ہمارے اور اس کے درمیان صرف 2.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے، لیکن وہ اکیلا ہے اور ہم ہزاروں کی تعداد میں یہاں اس ایریا میں موجود ہیں۔ اگر ہمارے ہزاروں جوان اس 2.5 گھنٹے کے فاصلے کو نہ پاٹ سکیں تو بہت شرم کی بات ہے، بہت شرم کی بات ہوگی۔ دہلی میں اس کا سخت نوٹس لیا جائے گا۔
واڈیا نے وہاں موجود را کے افسران کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا۔ اس نے فوری طور پر یہاں بھی ایک آپریشنل کیمپ بنا کر اس کی کمانڈ خود بنا لی تھی اور گنگا نگر ریلوے اسٹیشن ہی کے ایک کمرے میں دیوار سے نقشہ لٹکا کر انہیں بریفنگ دینے لگا۔ ان لوگوں نے ریلوے ملازمین کی مدد سے اس کے اترنے کی جگہ کی نشاندہی کرنے کے بعد ارد گرد کے علاقے سے وہاں کا مکمل جغرافیہ، چھپنے کی ممکنہ جگہ وغیرہ سب نوٹ کر لی تھی۔ اس کے ساتھ یہ خصوصی میٹنگ برخاست ہو گئی اور اس ایریا میں موجود تمام انٹیلیجنس یونٹوں کو ریڈ الرٹ آرڈر جاری ہو گئے۔ میٹنگ ختم ہونے کے بمشکل 10 منٹ بعد ہزاروں کی تعداد میں فوجی اور سویلین ایجنسیوں کے جوان کیپٹن جمشید کے تعاقب میں شکاری کتوں کی طرح نکل گئے تھے۔ بی ایس ایف کے انسپکٹر کی وردی کو اس نے مختلف حصوں میں ضائع کیا تھا، لیکن پستول اپنے پاس ہی رکھا تھا۔ جو ڈھیلا ڈھالا لباس بھی اسے ملا تھا، اس میں پستول کو آسانی سے چھپایا جا سکتا تھا۔ جمشید کو اس بات کا علم تھا کہ اب تک را نے گاڑی کے ڈرائیور اور باقی عملے کو قابو کر لیا ہوگا اور انہوں نے یقیناً جمشید سے متعلق سب کچھ انہیں بتا دیا ہوگا، کیونکہ جب انہیں یہ علم ہوگا کہ جمشید نے انہیں ان کے ایک مفرور ڈاکو کے نام پر بے وقوف بنایا ہے، ان کے دلوں میں اس کے لیے موجود ہمدردی کئی گنا زیادہ نفرت میں تبدیل ہو جائے گی۔ وہ جانتا تھا کہ را نے اب تک اس کا اسکیچ بھی بنا لیا ہوگا، اس کے پاس موجود کپڑوں کا بھی انہیں علم ہے اور اس ایریا میں وہ پھیلنا بھی شروع ہو گئے ہوں گے۔ اسے اب جلد از جلد یہاں سے نکلنا تھا۔ یہاں ایک ایک پل اس کے لیے خطرات میں اضافہ کر رہا تھا۔ سرحدی علاقہ ہونے کے سبب عین ممکن تھا کہ یہاں پہلے ہی سے را اور بھارت کی دوسری انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اپنا مضبوط جال پھیلا رکھا ہو۔ وہ خوفزدہ نہیں تھا، سانپ سیڑھی کے اس کھیل سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس نے ذہنی طور پر خود کو آمادہ حالات کے لیے تیار کر لیا تھا۔ بھارتی انٹیلیجنس کو اس نے راجستھان کا تقریبی تربیتی مرکز تباہ کر کے ایسا دھچکا لگایا تھا جس سے وہ لوگ عرصے تک سنبھل نہیں سکتے تھے۔ اب اس کے ساتھ کچھ بھی ہو جاتا مہنگا سودا نہیں تھا۔ اسے افسوس ہوتا تب اگر وہ کچھ کیے بغیر دشمن کے ہتھے چڑھ جاتا۔ گزشتہ اس نے اگلے 24 گھنٹے کا راشن اپنے معدے میں اسٹور کر لیا تھا۔ وہ اس حالت میں 3 دن آرام سے گزار سکتا تھا۔ اب اسے فیصلہ یہ کرنا تھا کہ سرحد کی طرف واپس لوٹ جائے یا بھارت کے اندر داخل ہو اور وہاں کچھ دن گزارنے کے بعد سرحد پار کرنے کی کوشش کرے۔ وہ پنجاب اور راجستھان کے مرکز استحصال پر کھڑا تھا۔ اس طرف کی سرحد پر بھارتیوں نے خاردار تار کی دیواریں تان رکھی تھیں جن میں شام ڈھلنے کے بعد کرنٹ دوڑایا جاتا تھا۔ کیا وہ یہاں سے سرحد عبور کر سکے گا؟ اگر راجستھان کی طرف واپس لوٹے تو وہاں بھارتی فوج کی پلٹنیں اپنے جال پھیلائے اس کی واپسی کی منتظر تھیں۔ بالآخر اس نے خود کو تقدیر اور حالات کے رحم و کرم پر چھوڑنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ اسے امید تھی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اب تک اس کی رہنمائی اور مدد کی تھی، اب کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور پیدا ہو جائے گا۔ ریلوے لائن کے ساتھ جہاں اسے ڈرائیور نے اتارا تھا، دور دور تک آبادی کا نام و نشان دکھائی نہیں دیا تھا۔ صبح کاذب کی روشنیاں مشرق کی سمت نمایاں ہو رہی تھیں۔ مغرب کی سمت چلنے والی ہلکی ہلکی ہوا کے دوش پر نزدیکی مندروں اور گردواروں سے کیرتن اور بھجن کی ملی جلی آوازیں جمشید کے پردہ سماعت سے ٹکراتی تو اسے احساس ہو جاتا کہ شہر سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے۔ بہرحال اسے شہر سے بچ کر چلنا تھا، لیکن یہ علاقہ بھی تو محفوظ نہیں تھا۔ اگر را نے ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ اس کی تلاش شروع کر دی تو وہ لوگ جلد ہی اس تک پہنچ جائیں گے۔ ممکن ہے شہری آبادی میں اسے کوئی گوشہ عافیت میسر آ جائے۔ یہی سوچ کر وہ اندازے سے شہر کی سمت جانے والی سڑک کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ کیپٹن جمشید کو طویل علم نہیں تھا کہ وہ گنگا نگر کو ابو ہر سے ملانے والی شاہراہ کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہے۔ صبح کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ یہ تو اس کی خوش قسمتی تھی کہ سردیوں کی وجہ سے سورج تاخیر سے طلوع ہوتا تھا، ورنہ اب تک یہاں دن چڑھایا ہوتا۔ جلد ہی اسے ایک پیٹرول پمپ کی موجودگی کے نشان دکھائی دینے لگے۔ تھوڑی دیر بعد اسے ایک مسافر بس اس طرف آتی دکھائی دی۔ جمشید نے سڑک کے کنارے لگے درختوں کی اوٹ سے چھپ کر بس کا نمبر وغیرہ پڑھنے کی کوشش کی۔ بس کی ہیڈ لائٹ روشن تھی اور اس کی ڈیکوریشن لائٹس کی مدد سے اس نے بس کی چھت پر انگریزی میں لکھا پنجاب روڈ ویز کا سائن پڑھ لیا تھا۔ باقی سب کچھ گور مکھی اور ہندی زبان میں لکھا تھا جو وہ نہیں پڑھ سکتا تھا۔ بس اس سے تھوڑے فاصلے پر رک گئی۔ یہ شاید کوئی اسٹاپ تھا، جس کا مطلب یہی تھا کہ یہ مضافاتی علاقہ ہے۔ جمشید کی خواہش تھی کہ کسی طرح اسے ارد گرد کے 2-3 دیہاتوں کے نام معلوم ہو جائیں جو اس کے لیے مدد میں آسانی پیدا کر سکتے ہوں۔ اس ارادے سے وہ اس طرف جا رہا تھا جہاں بس رکی تھی اور اس میں سے 2 مسافر اتر کر سڑک کی دوسری طرف چل دیے تھے۔ جمشید نے ان کے کچھ دور جانے کا انتظار کیا۔
اور تھوڑی دیر بعد وہاں پہنچ گیا۔ بس اسٹاپ کے نزدیک زمین میں لوہے کا ڈنڈا گاڑ کر ایک چھوٹی سی تختی پر کچھ گورمکھی یا ہندی زبان میں لکھا تھا جو اس کے پلے نہ پڑا۔ پھر اچانک ہی اس کی مشکل آسان ہو گئی۔ یہاں سے چند قدم آگے سڑک کے کنارے کی کمپنی کا ایڈورٹائزنگ بورڈ دکھائی دیا تھا۔ نزدیک پہنچنے پر جمشید کی مراد برائی۔ یہ مقامی لوکل کونسل کی طرف سے کھاد کی سپلائی کے ڈپو کی تفصیل تھی جو صوبائی محکمہ زراعت کی طرف سے جاری کی گئی تھی، جس پر بڑے سلیقے اور ترتیب سے نزدیک کے ان علاقوں کے نام لکھے تھے جہاں پر کھاد میسر تھی۔ یہ نام انگریزی اور ہندی گورمکھی زبانوں میں لکھے تھے۔ جمشید نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے 6-7 نام حفظ کر لیے اور ان کو دہراتا ہوا اس طرف چل دیا جدھر سے بس اس طرف آئی تھی۔ اسے اب چائے کی طلب محسوس ہو رہی تھی، وہ کہ اتنی زیادہ بھی نہیں جو قابل برداشت نہ ہو۔ محض بیڈ ٹی کی عادت کی وجہ سے وہ چائے کی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ جمشید نے سڑک پر چلنے کے بجائے سڑک کنارے درختوں کی اوٹ لے کر چلنا زیادہ مناسب جانا تھا اور اس طرف جا رہا تھا جدھر سے بس آئی تھی۔ اب اس سڑک کے کنارے ایک میدان کھلا تھا اور اس کے ساتھ کچھ ٹیوب لائٹس دکھائی دے رہے تھے۔ یہ اشارہ تھا اس بات کا کہ اس علاقے کے نزدیک ہی کوئی ہوٹل ہے۔ ایسے سفری ہوٹل عموماً بسوں اور ٹرکوں کے ڈرائیوروں کے لیے بنائے جاتے تھے۔ جمشید نے چند لمحوں کے لیے رک کر کچھ سوچا، پھر شہر کی طرف جانے کے بجائے یہیں قسمت آزمائی کا فیصلہ کر لیا۔ اسے ٹیوب لائٹس کے عقب میں کچھ ٹرک بھی دکھائی دے رہے تھے، شاید ان کے ڈرائیور اس ہوٹل پر سستانے کے لیے رک گئے تھے۔ جمشید نے آگے جانے کے بجائے دوبارہ واپس جانے کا فیصلہ کیا تھا اور اب اپنی دانست میں وہ ایک چکر کاٹ کر ان ٹرکوں کے عقب میں اس طرح پہنچنا چاہتا تھا کہ کسی کو اس کی موجودگی کا علم نہ ہو۔ یہ سوچ کر اس نے ابھی چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ اچانک اس کی نظر سڑک کی دوسری طرف اٹھی اور دوسرے ہی لمحے اس کے سارے بدن میں بجلیاں تڑپنے لگیں۔ سامنے سڑک پر ایک دوسرے کے تعاقب میں 3-4 جیپیں آ رہی تھیں۔ جمشید آسانی سے اندازہ کر سکتا تھا معمول کی فوجی ٹریفک نہیں بلکہ اس کی تلاش میں نکلنے والے شکاریوں کا گروہ ہے۔ حیرت انگیز طور پر خوفزدہ ہونے کے بجائے وہ چوکنا ہو گیا تھا، بالکل اس جنگلی چیتے کی طرح جس کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ اس کے لیے آگے شکاریوں نے گھات لگا رکھی ہے۔ جس نے چوکنے چیتے کی طرح چاروں طرف گردن گھما کر صورتحال کا جائزہ لیا اور پھر قدرے جھک کر نیم دائرے کی صورت بھاگتا چلا گیا۔ بمشکل 2 منٹ بعد وہ ٹرکوں کے عقب میں پہنچ چکا تھا۔ اسے یہاں سے کچھ فاصلے پر چارپائیاں دکھائی دے رہی تھیں جن پر بیٹھے ڈرائیور خوش گپیوں اور کھانے پینے میں مصروف تھے۔ ایک لمحے کا توقف کیے بغیر وہ فروٹ کی پیٹیوں سے لدے ایک ٹرک کے پچھلے حصے سے اس پر چڑھا اور پلک جھپکتے ہی ٹرک کے سر پر بنے اس ڈبے میں داخل ہو گیا جس میں ایک فالتو ٹائر اور ترپالیں دھری تھیں۔ پتلون میں چھپائے پستول کو اس نے بالکل فائرنگ کی پوزیشن میں کر لیا تھا۔ ٹرک کے اوپر والے حصے سے اس نے اپنی نظریں سامنے جما رکھی تھیں لیکن اتنا محتاط ضرور تھا کہ وہاں کسی کی نظر اس پر نہ پڑ سکے۔ سامنے اسے ایک بڑا سا برآمدہ نما ہوٹل دکھائی دے رہا تھا جس کے آگے بڑے بڑے 6 سیمنٹ کے چولہوں پر مختلف دیچکیاں دھری تھیں جن کے پیچھے ایک سکھ پوری آواز سے ٹیپ لگائے بیٹھا تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر مختلف کونوں میں چارپائیاں بچھی تھیں اور ان سے چند گز دور 3 ٹرک کھڑے تھے جن میں سے ایک پر وہ سوار تھا اور دوسری طرف قدرے اندھیرا تھا اور کوئی ٹیوب لائٹ نہیں تھی۔ اس کی توقعات کے مطابق چاروں جیپیں اس ہوٹل کے نزدیک رکی تھیں۔ انہیں دیکھ کر سکھ نے جو اس ڈھابے کا مالک تھا ٹیپ بند کر دی اور اپنی گدی سے اتر آیا تھا۔ ایک جیپ سے اترنے والے فوجی نے اسے گھیر لیا تھا، باقی اپنی جیپوں میں چوکس بیٹھے تھے۔ اسے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی لیکن اس نے ان ٹرکوں کے عملے کو بھی جو چارپائیوں پر فروکس تھے ان کی طرف بڑھتے دیکھا۔ وہ لوگ آپس میں کچھ سوال جواب کر رہے تھے۔ ٹیوب لائٹس کی روشنیوں میں اسے صرف سکھ دکاندار اور ڈرائیوروں کے سر نفی میں ہلتے دکھائی دے رہے تھے جس کا صاف مطلب یہی تھا کہ وہ لوگ ان سے یہاں آنے والوں کی نقل و حرکت دریافت کر رہے ہوں گے اور انہیں جواب نفی میں مل رہا تھا۔ جیپوں کی تعداد 4 تھی اور ہر جیپ میں 5-5 فوجی موجود تھے۔ شاید آنے والوں نے ان کی باتوں پر یقین کر لیا تھا کیونکہ اس نے ایک نوجوان افیسر کو ہاتھ سے مختلف سمت اشارے کرتے دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی جیپ سٹارٹ ہونے لگی۔ 2 جیپیں سڑک سے اتر کر اس راستے پر چل پڑی تھی جدھر سے چل کر وہ اس طرف آیا تھا۔ جمشید نے اس شاندار ٹائمنگ پر خدا کا شکر ادا کیا۔ ایک جیپ سیدھی آگے نکل گئی اور چوتھی سڑک کے مخالف سمت میں گھوم گئی تھی۔ وہ اپنی دانش میں اب سڑک سے اترنے کی نیت باندھ رہا تھا اور اس ارادے سے اٹھا ہی تھا کہ اچانک ہی چھپ کر دوبارہ اسی پوزیشن میں واپس آ گیا کیونکہ سامنے ٹرک ڈرائیور اور اس کا ساتھی اونچی آواز میں یا ناپ شناپ الاپتے اس طرف آتے دکھائی دے رہے تھے۔ ڈرائیور نے پگڑی باندھ رکھی تھی اور وہ سکھ دکھائی دے رہا تھا جبکہ اس کے ساتھ کنڈکٹر ایک سر منا ہوا نوجوان تھا۔
ڈرائیور نے اپنی سیٹ سنبھالی، انجن سٹارٹ ہوا، کیپٹن جمشید کے جسم کو زوردار جھٹکا لگا اور ٹرک نے رینگنا شروع کر دیا۔ ہچکولے کھاتا وہ سڑک تک آیا اور پھر اپنی پوری رفتار سے بھاگنے لگا۔ جمشید نے مسکراتے ہوئے خود کو خدا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا اور اس کے سوا اور کوئی اس کے پاس چارہ بھی نہیں تھا۔ اس بات کا اندازہ اسے ہو چلا تھا کہ یہ ٹرک سرحد کی طرف نہیں بلکہ اندرون ملک جا رہا ہے۔ اس کی منزل کون سی ہے، وہ خود کہاں ہے، اس کے آگے کیا ہونے والا ہے؟ جمشید کے پاس اپنے ذہن میں اٹھنے والے ان سوالات کا بظاہر کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے دل ہی دل میں قرآنی آیات کا ورد کیا، آمدہ حالات سے متعلق سوچا اور پھر خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ کر ٹرک کے ٹول بکس میں ہی لمبی تان کر سونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے اپنے نزدیک موجود ترپالوں کو بچھا کر بستر کی شکل دے لی تھی اور اپنے جسم کو اس پوزیشن میں کر لیا تھا کہ اچانک زوردار بریک لگنے سے وہ باہر گرنے کے بجائے اندر ہی محفوظ پڑا رہے۔ ستم ظریفی حالات پر غور کرتا تھوڑی دیر بعد وہ نیند کی آغوش میں چلا گیا تھا۔ کیپٹن جمشید کب تک سوتا رہا اسے قطعاً احساس نہیں ہو سکا تھا، کیونکہ گھڑی کی طرف دیکھنے کا تو موقع ہی نہیں تھا۔ اس کی آنکھ زوردار بریک لگنے کی آواز اور جسم کو جھٹکا لگنے سے کھلی تھی۔ آسمان شفاف تھا، اس پر دھوپ پھیل رہی تھی جس سے اس نے اندازہ کر لیا کہ دن خاصا چڑھ آیا ہے۔ اچانک ہی تو تکار کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ ڈرائیور کے کسی کے ساتھ اونچی آواز میں بولنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ کیپٹن جمشید نے ہمت کر کے اپنا سر ٹول بکس کے برابر کیا اور آنکھیں اٹھا کر باہر جھانکا اور کسی مکینکی عمل کے تحت اپنی پوزیشن پر واپس لوٹ آیا۔ باہر کا منظر اسے لرزا دینے والا تھا۔ اس نے دیکھا پولیس اور آرمی کی 2 جیپوں نے ٹرک کو گھیر رکھا تھا۔ شاید انہوں نے ڈرائیور کو کہیں رکنے کا اشارہ کیا تھا، جس کی پرواہ کیے بغیر وہ چلتا چلا گیا، جس پر انہوں نے تعاقب کرنے کے بعد اسے روکا تھا اور اب ان کی آپس میں تو تکار ہو رہی تھی۔ ڈرائیور بھی کوئی خاصا گرم مزاج سکھ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ پولیس والوں سے زیادہ غصے میں بول رہا تھا۔ فریقین 5-7 منٹ تک آپس میں جھگڑتے رہے، جس کے بعد ایک گونجدار آواز نے جمشید کو ایک زبردست ذہنی جھٹکے سے دوچار کر دیا۔ سالے کو لے چلو ہیڈ کوارٹر، ایک غصیلی آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی گالم گلوچ شروع ہو گئی۔ شاید ڈرائیور ان سے الجھ پڑا تھا، جسے انہوں نے چند منٹ میں ہی مار مار کر ادموا کر دیا اور اب غالباً پولیس ہی کا کوئی جوان ڈرائیور کی سیٹ سنبھال رہا تھا۔ جمشید کے لیے سوائے خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے کچھ چارہ نہیں تھا۔ ٹرک سٹارٹ ہوا تو اس نے دوبارہ وہاں موجود سارا علم غلم اپنے اوپر لاد لیا اور اس کے نیچے اس طرح دب کر لیٹا رہا جیسے وہ بھی جاندار کی بجائے ایسی ہی کوئی چیز ہو جس قسم کی چیزیں وہاں موجود تھیں۔ شدید گرمی، دھوپ اور جسم پر موجود کینوس کی چادروں اور دوسرے سامان سے اس کا سارا جسم پسینے میں ڈوبا چلا گیا تھا، لیکن اس کا عزم جوان تھا۔ وہ ابھی تک اسے معمول کی پریکٹس ہی سمجھ رہا تھا اور اس نے اپنے حواس مکمل بحال رکھے تھے۔ صرف آزادانہ سانس کے لیے اس نے کچھ خلا چھوڑ دیا تھا، لیکن اس میں بھی یہ احتیاط ملحوظ خاطر رکھی تھی کہ اگر کوئی اوپر چڑھ کر بھی حالات کا جائزہ لے تو بھی بغور دیکھنے کے بعد ہی اسے علم ہو کہ ان بے جان اشیاء میں ایک زندہ انسان بھی موجود ہے۔